اور یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا سیشن بھی ہونے جا رہا ہے سپٹمبر میں، تو وزیر اعظم پاکستان کی آمد بھی متوقع ہے۔ ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اسد حسن صاحب، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں اور سیاست پر گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ اسد حسن صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سب سے تو یہ پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ امریکہ بھی اب دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ ڈیلز کرے گا پاکستان سے، خاص طور پہ توانائی کے شعبے میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملے کو، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ شعیب، آپ نے اپنے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا، مدعو کیا، تھینک یو سو مچ۔ اس میں اپیرنٹلی کوئی شبہ نہیں ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اگر دیکھا جائے تو ایک دو طرفہ سطح پہ ایک گرم جوشی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور اس کے اندر آف کورس دونوں ملک جو ہے وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کو وہ ایکسپلور کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے جون میں یہاں پہ فیلڈ مارشل کا وزٹ تھا اور ایک غیر معمولی انگیجمنٹ ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ۔ پھر فارن منسٹر ابھی ہو کے گئے اور اس وقت وزیر خزانہ واشنگٹن کے اندر موجود ہیں جب ہم بات کر رہی ہیں۔ اور کل ہی آپ نے شام میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ دیکھا ہوگا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے جو آئل کے ریزروائرز ہیں ان کو بلڈ کرنے میں ایک ڈیل جو ہے وہ سائن بالکل۔ کرنے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کا ایک بڑا پرانا اور دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے۔ یہ سلوگن ہم پچھلے 10-12 سال سے سن رہے ہیں، اور جو جتنی بھی کنسیکٹو گورنمنٹس ہیں اس نے اس کو وہ لے کے ساتھ ساتھ چلی ہیں۔ تو ابھی ہمیں یہ جو خاص طور پہ آئل ریزروائرز کے ریفرنس پہ جو خبر آئی ہے اپیرنٹلی تو اچھا لگتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو انرجی سیکٹر کے اندر خاص طور پہ اسٹرگل کر رہا ہے، جس کو مشکلات کا سامنا ہے، اور سب سے بڑا سورس جو ہے وہ انرجی کا پاکستان کے اندر، بھلے وہ پاور ہم پروڈیوس کر رہے ہوں، الیکٹرسٹی پروڈیوس کر رہے ہوں، یا باقی جو کنزمپشن ہے سو وہ تیل کی ہے۔ تو ایک بڑا کنٹریبیوٹر پاکستان کے لیے سعودی عربیہ رہا ہے۔ سو اب اگر امریکہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے انرجی ریزروائرز میں پاکستان کو ہیلپ کریں گے، تو ابھی تک اس پہ ایک کریٹیسزم بھی ہے دونوں طرف سے، کہ یار اگر پاکستان کسی اتنی بڑی ڈیل میں ہے امریکہ کے ساتھ تو یہ خبر ہمیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کیوں ملی ہے؟ یہ پہلے پاکستان کے اندر پالیسی میکرز جو ہیں ان کے سرکلز میں، پارلیمنٹ کے لیول پہ، پبلک کے لیول پہ لوگوں کو انگیج اس میں کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ لیکن اینی وے جو بھی ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر پاکستان کو اس سے فائدہ ہے تو ضرور بات، لیکن اس میں ایک خیال یہ بھی تک ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں کسی نے کوئی فریم ورک نہیں دیا، نہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، اس کی ڈیٹیلز بتائیں کہ یہ ریزروائرز کیسے بڑھیں گے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ کوئی $3 ارب کی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، تو کیا پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے ایکچولی تیل خرید رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ باقی ملکوں کے ساتھ بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے، چائنا اور کینیڈا کے ساتھ تو ایک بڑی لمبی ان کی وہ وار رہی ہے، وار آف ٹیرف وار۔ ورڈز رہی ہے ٹیرف کے اوپر۔ اور ابھی جی۔ ریسنٹلی جو چائنا انڈیا ان کا ایک کلوز الائی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا 3 بلین کا۔ تو کیا پاکستان اتنی رقم کا امریکہ سے تیل خرید رہا ہے، ادھار پہ لے رہا ہے، نقد لے رہا ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ آگے چل کے آئے گا، لیکن اینی وے جو انگیجمنٹ ہے وہ پازیٹیو ہیں۔ بعض اچھا لوگ یہ بھی اسد صاحب، سمجھتے ہیں کہ یہ فرمائیے گا کہ اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ امریکہ کا اچانک سے جھکاؤ پاکستان کی جانب، اور ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ انرجی کافی ایگریمنٹس ہیں، لیکن سی پیک کے تناظر میں دیکھا جائے تو چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت سارے ایگریمنٹس ہیں جس میں انرجی کے بھی کچھ ایگریمنٹ شامل ہیں۔ تو پاکستان کیسے بیلنس کرے گا اس ریلیشن شپ کو ٹورڈز چائنا اینڈ ٹورڈز یونائٹیڈ اسٹیٹس؟ یہ بڑا چیلنجنگ سینیریو نہیں ہوگا پاکستان کے لیے؟ ڈیفینیٹلی بہت چیلنجنگ ہے، بلکہ جب فیلڈ مارشل یہاں پہ موجود تھے اور مجھے پاکستان کے چینلز نے انگیج بھی کیا ہوا تھا، تو میں اس میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ اس کا آگے چل کے آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ میں کیا ڈائریکشن لیتا ہے۔ پاکستان نے سم ہاؤ مینیج کیا ہے امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کو، بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان ریلیشن شپ میں ایک توازن قائم رکھنے میں وہ کامیاب رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی انویسٹمنٹ، یہ انویسٹمنٹ کم لون آپ کہہ لیں کہ جو وہاں پہ چائنا کی سی پیک میں نظر آئی ہے۔ سو اب اس کے بعد جو ہے آف کورس امریکہ جو ہے وہ چائنا کا جو گلوبل انفلوئنس ہے اس کو کنٹین کرنا، وہ ایک اسٹیٹڈ اس کی پالیسی ہے، یہ اوپن سیکرٹ ہے، اور اس کے لیے وہ انڈیا پہ بہت زیادہ انحصار کرتے رہی ہیں۔
ابھی یہ جو ڈیولپمنٹ صرف پاکستان کے بیک ڈراپ میں ہے نا، میں ہمیں پاکستان امریکہ تعلقات میں اس گرم جوشی کو دو زاویوں سے دیکھتا ہوں۔ ایک تو آف کورس کہ چائنا کے ساتھ تعلقات میں امریکہ چاہتا ہوگا کہ کچھ جی بیلنس لایا جائے، چیک اینڈ بیلنس ہو، اور دوسرا جو ہے وہ اس مڈل ایسٹ کی سچویشن کے بیک ڈراپ میں، کیونکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان کا برین چائلڈ ہے، یہ ابراہم اکارڈ یا معاہدہ ابراہیمی ہم جس کو کہتے ہیں۔ تو یقیناً امریکہ یہ بھی چاہتا ہوگا کہ پاکستان جیسے جو بڑے ملک ہیں، نیوکلیر ملک ہیں، اسلامی ملک ہیں، وہ بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات استوار کریں۔ اور یہ بات بھی میں نے شاید میں تھوڑا اس کو کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے ابراہم اکارڈ کا ریفرنس بھی پاکستانی چینلز پہ نہیں آیا ہوگا جب میں نے یہ بات کی تھی اسی دن جب فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی تھی، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی چینلز کے اوپر یہ ڈسکشن کا ایک اہم موضوع ہے۔ تو لے دے ہو رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنے میں یا ابراہم کارڈ کا حصہ بننے میں پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے۔ جو وہ سینئر جرنلسٹ کہیں، اینکر کہیں، جو پاکستان کی اس موجودہ پولیٹیکل رجیم یا اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ اب یہ کہتے سنا دیتے ہیں کہ پاکستان کو بالکل اس کو ریویزٹ کرنا چاہیے اپنی پالیسی کو، اور پاکستان کو کوئی خاص کنسرن نہیں ہونا چاہیے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات میں۔ پاکستان کا ایکچوئل معاملہ جو ہے وہ کشمیر ہے، اور کشمیر کے اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیک جی اینڈ فورتھ جو 3 4 سٹیٹمنٹس آئے ہیں، انہوں نے ایک اور امید پیدا کی ہے یا بنیادی طور پہ ایک سپیس دیا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ ایون اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے معاملے پہ تھوڑی نرمی یا جھکاؤ اس کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ ہمارا ایشو تو کشمیر ہے، ہمارا ایشو تو انڈیا کو کنٹین کرنا ہے۔ سو اب وہ نیریٹو وہاں پہ بلڈ کیا جا رہا ہے، تو ہوپ فلی، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ دو امپورٹنٹ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ انٹرسٹ ہیں کہ وہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ تعلقات میں توازن لائے، اور دوسرا ابراہم مکارڈ کا حصہ بنے۔ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہی ہے کہ امریکہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے تو ایون لون کی بھی اگر بات ہو، وہ اگر اس کو آئی ایم ایف سے اپروول جی چاہیے، اگر اس کو ایون ورلڈ بینک سے لینا ہے، امریکہ نے ڈائریکٹلی اگر کوئی سپورٹ کرنی ہے، آپ کو پتا ہے ایک طویل عرصہ ملٹری کے لیے ایک کولیشن سپورٹ فنڈ تھا، اب بھی پاکستان سے ان کی ایکسپیکٹیشنز ہے، وہ اگینسٹ ٹیررزم جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول پہ جاری ہے۔ افغانستان طالبان نے جب سے اس کو ٹیک اوور کیا ہے تو سیریا کے اندر یہ ایشوز ہیں۔ کبھی ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ القاعدہ کی اگرچہ کور ٹوٹ گئی ہے لیکن اس کے کچھ سپلنٹر گروپس ہیں وہ اس ریجن کے اندر، اور اس کے بعد ابھی یہ جو داعش ہے، داعش کا تھریٹ جو ہے وہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹرز پاسٹ میں وہ ایکسپلین کرتے رہے ہیں۔ تو ابھی جو افغانستان اور پاکستان بارڈر ہے اس کو سیکیور کرنا، سیکیور رکھنا، کہ وہاں سے امریکہ کے لیے بالخصوص اور دنیا کے لیے بالعموم کوئی خطرہ نہ پیدا ہو، سو یہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے۔ اور پاکستان کا آف کورس اس کے بدلے میں یہ انٹرسٹ ہے کہ اس کی اکنامک اینڈ جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن انڈیا کے اسد ساتھ اس کے صاحب، جو یہ skirmishes۔ انٹرسٹ تو امریکہ کا 9/11 کے بعد سے رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ کس طرح پاکستان کے ساتھ کولیبریشن کرنی چاہیے، لیکن ایک بحیثیت عام پاکستانی ایک سوال جنم لیتا ہے یہاں پہ کہ یہ جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی حالیہ، اس کے بعد اچانک ایسا کیا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ٹویٹ پاکستان کے حق میں آنے لگ گئے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا پہ 25% ٹیرف عائد کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے، پھر پاکستان کے حق میں ٹویٹ آ جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے۔ تو یہ اچانک سے امریکہ کا جھکاؤ پاکستان کی جانب، یہ کیا پاکستان کی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور انڈیا کی بہت بڑی ناکامی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم ٹپیکلی پاکستان کی لینس سے دیکھیں تو بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اگر ہم ایک جی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی حیثیت سے اور انڈیپینڈنٹ آبزرور کی حیثیت سے دیکھیں تو ہمیں جو باقی ایلیمنٹس ہیں ان کا بھی تجزیہ کرنا ہوگا۔ وہ باقی ایلیمنٹس یہ ہیں کہ واشنگٹن کو نئی دلی سے کنٹین چائنا پالیسی کے اندر بہت کچھ ٹینزیبل نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب یہی وجہ ہے کہ یہ تھوڑی سی، آپ اس کو پریشر ٹیکٹک کہیں، آرم ٹویسٹنگ کہیں، تو وہ ڈیولپ کی جا رہی ہے۔ اور اس ریفرنس میں پھر جب یہ ریسنٹ ایک پاکستان انڈیا کی جو ایک وار ہے، اس وار کے اندر پاکستان
کو اپنی مجبوریوں کا اندازہ ہے. وار کے پہلے فیز میں پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کی فوج نے اچھا پرفارم کیا، بہترین اپنے سکلز، پروفیشنل سکلز کا مظاہرہ کیا، اور انڈیا کو بہت بڑے لاس سے دوچار ہونا پڑا. وہ خود اس کو کلیم کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب امریکہ کی طرف سے کہا گیا، یا اگر چائنا، بھارت تو اس بات کو نہیں مانتا کہ انہوں نے امریکہ کو ریکویسٹ کی، لیکن پاکستان کہتا ہے کہ جی ہمیں وہاں سے ریکویسٹ آئی تھی جی ڈی جی ایم اس کے، وہ تو کمیونیکیشن اوپن رہتی ہے. جی وہ اس لیول سے جو ہے ہمیں جب ریکویسٹ آئی تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا، تو ہم نے بھی کہا کہ وی آر ریڈی کہ ہم اس کو کریں. تو ایک اچھے کہنا چاہیے کہ اتحادی کے طور پہ، یا امریکہ کا جو اس میں ہدف تھا اس کے طور پہ اسلام آباد نے بیہیو کیا ہے، تو ظاہر ہے اسلام آباد کی طرف اس کا جھکاؤ ہوگا. اور دوسری طرف وہاں سے جو کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ آیا نئی دلی سے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کا اپنا ایک موڈ ہے، ان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ تھوڑا اس سے وہاں پہ ایک بھی ہوئے ہوں گے. اور سیکنڈلی ٹیرف ان کا بہت بڑا کنسرن ہے. وہ اس سے پہلے، اس پاکستان انڈیا وار سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ساؤتھ ایشین نیشنز ہیں یہ بڑی سمارٹ ہیں. ان کا اشارہ انڈیا کی طرف ہی تھا کہ وہ اپنے بینیفٹس، اپنے مفاد اس کو وہ سیکیور کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے کو اتنا فائدہ نہیں ہونے دیتے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ پرائم منسٹر نریندر مودی آئے تو بہت بڑی ڈیفنس ڈیلز اور لمبے چوڑے اگریمنٹ کے باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ خفا خفا ساؤنڈ ہوئے. کوئی بڑا بریک تھرو اس میں نظر نہیں آیا. اور پچھلے ان کے اس دورے کے بعد سے لے کے اب تک تعلقات میں تھوڑی سی سرد میری جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. لیکن اگین اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ کنٹین چائنا پالیسی میں ناکام رہے ہیں. اور سیکنڈلی وہ امریکہ جیسے چاہتا ہے کہ ٹیرف میں اس کو کمپنسیشن ملے، انڈیا وہ نہیں دے سکا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انڈیا سے، نئی دلی سے واشنگٹن خفا نظر آتا ہے، اور وہ اچھا، مزید پریشر بلڈ کرنے کے لیے صاحب، یہ آپ بھارت نے پاکستان بات کی طرف گفتگو بھیج رہا کے ہے اس کا. اسٹارٹنگ میں، گفتگو کے آغاز میں فیلڈ مارشل کے غیر معمولی دورے کا ذکر کیا تھا، تو یہ غیر معمولی دورہ پھر نظر آ رہا ہے اگست کے مہینے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کچھ مزید مثبت خبریں آئیں گی امریکہ کی جانب سے پاکستان کی طرف اس دورے کے بعد یا اس دورے کے دوران؟ دیکھیے شعیب، میں اگین مثبت اور منفی کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ اگین میں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں جانا چاہوں گا کہ وہ مثبت خبر آئے گی یا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر اب 20 سال ہو گئے امریکہ کے اندر، تو ہم نے امریکہ سے یہ سیکھ لیا ہے کہ بہت سارے جو نیشنل لیول کے جو ڈسیشنز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کی ڈسکشن ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک فرد، خاص طور پہ جس کے وہ مینڈیٹ میں بھی نہ ہو، وہ آ کے معاملات اگر طے کر لے اور کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ معاملات کیا ہیں، اور اس کے بدلے میں اگر جی کسی بھی لیول پہ کوئی پولیٹیکل لیوریج دیا جا رہا ہو کسی انڈیویجول کو یا کسی پارٹی کو، تو اس لیے اس کو شک و شبہات کی نظر سے لوگ ضرور دیکھیں گے کہ کیا یہ نیشنل انٹرسٹ ہے یا انڈیویجول انٹرسٹ ہے یا پارٹیز کا انٹرسٹ ہے. یہ دیکھنا پڑے گا. یہ ضرور دیکھیں گے نا کہ پاکستان کو یا ایز ریاست وہاں سے کیا ملتا ہے. تو یہ قومی مفاد تو پچھلے 80 سال سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت کچھ قومی مفاد میں ہوتا ہے، نیشنل انٹرسٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس نیشنل انٹرسٹ کو جب تک ایکسپلین نہیں کریں گے کہ یہ اس لیے ہمارے فائدے میں ہے، تو اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اس ڈیل کا. ہمیں ایز جرنلسٹ اور ایز نیشن کوئی بریف ہی نہیں کرتا، کوئی بتاتا ہی نہیں کہ کیا ہوا، کیا ایگریمنٹ ہے، کیا اس کی نیٹی گریٹیز ہیں، جی تو ہم بیٹھ کے کیسے کمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب آپ نے بتایا کہ 20 سال سے آپ امریکہ میں موجود ہیں، تو آپ پاکستانی کمیونٹی اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھتی ہے؟ کیا اوپر امید ہے آنے والے دنوں کے لیے، یا ان میں کچھ غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم سنتے ہیں یہاں پہ لوکل کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی ہے ٹورڈز پاکستانی پولیٹیشین اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ریئلسٹکلی اسپیکنگ، اگر تو ہم اس کو پولیٹیکل لینس سے دیکھیں تو آپ کو علم ہے کہ پوری دنیا میں اور امریکہ میں آف کورس جہاں پہ ہم رہتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑی جو سپورٹ بیس ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ہے. اسی جی لیے وہ موبلائز کرتے ہوئے امریکی کانگریس مین کو نظر آتے ہیں، کیمپین چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، فیلڈ مارشل آئیں تو ان کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ایک بڑا یونیورسل فینومینا ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے، بزنس کمیونٹی اپنی پولیٹیکل الائنمنٹس نہیں دیکھتی ہے، اپنے پولیٹیکل تھاٹس کے اوپر نہیں جاتی ہے. بزنس کمیونٹی الٹیمیٹلی چاہتی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، کہ بزنس کا پہیہ چلتا رہے، بزنس کا سائیکل چلتا رہے، جس سے ان کو بھی فائدہ ہو، بڑے پیمانے پہ جو ہے
جو انٹرپرائزز ہیں ان کو بھی فائدہ ہو اور وہ کسی طرح پہ ٹرکل ڈاؤن کرے عام آدمی تک بھی. تو اس طرح یہ تھوڑی ڈیوائڈ ہمیں یہ ضرور نظر آئے گی. تو اس وقت امریکہ کے اندر جو بڑے بڑے نام ہیں، جو بزنس ٹائکونز ہیں پاکستانی امریکن، یا ملینر یا کوئی بلینر ہو چکا ہے اور بڑی بڑی فرمز رن کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں پاکستان کے سفارت خانے، ان کی سکسیس سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، پاکستان کا وزٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جہاں تک لے مین کی بات ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ایک اگریشن بھی ہے اور ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے. جو صورتحال اس وقت جاری ہے پاکستان کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے. اچھا، ایک ایسا بھی تاثر ہے اسد حسن صاحب کے پاکستانی کمیونٹی جو اوورسیز کمیونٹی ہے یہ بہت جذباتی ہے، ریشنل آئے، ان کے پاس سوچ نہیں ہوتی، جذبات رکھتے ہیں اور جذبات میں ہی فیصلے کرتے ہیں، جذبات میں ہی احتجاج کرتے ہیں. تو اس طرح کی سوچ ہے ان کی. اسد حسن صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان کی رائے بھی لیتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال میں ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. کالر کی جی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. ہم اگر وہ ہمیں دوبارہ جوائن کریں گے ہم دوبارہ ان سے بات کریں گے. لیکن یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی کمیونٹی اوورسیز کمیونٹی ہے جو امریکہ میں مقیم ہے، کافی عرصے سے مقیم ہے، جذباتی ہے، سوچ جو اس کی ہے وہ ایکشن ہے، احتجاج ہے، وہ جذبات کے تناظر میں کرتے ہیں. تو یہ اس پہ کیا کمنٹس دیں گے آپ؟ اب میں اس نقطۂ نظر سے زیادہ اتفاق نہیں کروں گا. میرے نزدیک یہ ہے کہ اوورسیز کمیونٹی پوری دنیا میں، اور پھر اگین چونکہ ہم امریکہ میں بیٹھے تو امریکہ کی بات کریں، تو وہ جی ڈریمرز ہیں، ایک ڈریم کے پیچھے آتے ہیں. ہم بھی جب اترتے ہیں تو پہلے ہفتے کے اندر ہی ہمارا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. آہستہ آہستہ ہمیں امریکی سسٹم کے، اور بالخصوص آف کورس اس سسٹم کے اندر جو لبرٹیز ہیں، جو ہیومن رائٹس ہیں، جو ڈیموکریسی ہے، اس کے ثمرات ہمیں ملنے لگ جاتے ہیں. وہ جب ثمرات ملتے ہیں تو یس ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے کنٹری مین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ان کو بھی یہ کچھ حاصل ہو. تو اس لیے وہ اپنی ایک جی پھر اسٹرانگ اوپینین رکھتے ہیں. ان کا جو کہنا چاہیے کہ جو مشاہدے کا کینوس ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے، ایک اور دنیا وہ دیکھ لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں سے، خاص طور پہ پریشر سے بھی آزاد ہوتے ہیں اور لالچ سے بھی آزاد ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ بڑی ایک اسٹرانگ اوپینین رکھتے ہیں. اچھا، فیلڈ مارشلز کا اگلے مہینے دورہ منعقد ہونے جا رہا ہے. پاکستانی کمیونٹی اس دورے کو کیسے دیکھتی ہے؟ کوئی احتجاج کا بھی پلان ہے؟ خصوصی طور پر اگر ہم ہیوسٹن کی بات کریں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن میں احتجاج ہو چکے ہیں. اس نقطۂ نظر پہ بات کریں گے. اسد حسن صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। असद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। असद हसन साहब, ब्रेक पे जाने से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे कि फील्ड मार्शल का दौरा होने वाला है। इससे कबल भी हमने देखा कि वाशिंगटन में एहतजाज हुआ था। इस बार क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या प्लान कर रही है? सुना है कि एहतजाज की खबरें भी सामने आ रही हैं, कुछ प्लानिंग की गई है एहतजाज की, और साथ साथ इससे कबल जो एहतजाज हुए हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है अमरीकी कांग्रेसमैन जो हैं उन पे, या फिर जो अमरीकी सियासतदान हैं उन पे कोई इम्पैक्ट भी पड़ता है, या सिर्फ ये एक सरसरी तौर पे जाहिरी तौर पे एहतजाज होता है? जी, नंबर वन तो अभी तक ये है कि जो फील्ड मार्शल के आइंदा दौरे की बात है, कम से कम मेरी नॉलेज में भी सोशल मीडिया से आई है, जी। हार्सिस माउथ से नहीं आया है। मैंने सुना इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद हैं और इसी रेफरेंस में वो जो हालात साजी जो है वो कर रही हैं। देखना तो ये होगा ना कि वो किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स पहले से वाजे हैं, स्क्रिप्टेड है असद या नहीं। हसन बाकी साहब, आई रहेगी। एम सो सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे भी बात करते हैं ताकि जी उन्हें जी, जरूर शरीक जरूर। गुफ्तगू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक बार फिर हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी हाँ, तो जहाँ तक नहीं आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा इको हो रहा है पीछे, लेकिन आप बात कर सकती हैं। आपका कोई सवाल है? असद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो बस आपका कोई सवाल हो या कमेंट्स हो हमारे प्रोग्राम से मुतालिक। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कि बहुत अरसे बाद की वो ने दोबारा शुरू किया शो, और माशाल्लाह इस प्रोग्राम की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी जाता ही नहीं है। हम वहाँ की खबरें सुनते हैं सुबह सुबह का टाइम होता है, उसके बाद चाय का टाइम जब टाइम होता है हम घर होते कामों से, तो वहाँ ग्रेवियार टाइम हो जाता है। बहरहाल मेरे सवाल आप लोगों से ये, आपका सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? मतलब अभी सुनने में आता है कि कुछ लोग अमेरिका आए हुए और कुछ लोग चाइना गए हुए, तो ये ऐसा क्या हो रहा है? मतलब ये क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ? ये दोनों तरफ क्यों भाग रहे हैं, दो दो अजीम ताकतों की तरफ? इस पर जरा अपना तजिया दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। असद हसन साहब, मुख्तसर सवाल ये है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, तो उसका मुख्तसर जवाब मेरी तरफ से तो ये है, ये वही हो रहा है जो पिछले 30-40 साल से हो रहा है। और अब आप जवाब दीजिएगा असद हसन साहब, जी क्या हो हाँ, रहा है ये पाकिस्तान में? एक तो वही है, डेफिनेटली आपने दुरुस्त कहा। दूसरी बात ये है कि ये तो खैर अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत को अगर इकाई किसी इकाई के तौर पे अगर हम लें, भले वो लेजिटिमेट हों या ना हों, उनके पास पब्लिक मैंडेट हो या ना हो, वो अलग बात है। लेकिन एक्सटर्नल फ्रंट्स के ऊपर अगर ऑफ कोर्स उनके लिए दो बड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स जो हैं वो बीजिंग और वाशिंगटन है, तीसरा जो है वो रियाज है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो फील्ड मार्शल साहब का वहाँ पे जाना हुआ, क्योंकि एक तो चाइना तो बड़े अरसे से क्लियर हो चुका है, अमेरिका भी खैर वाज़ेह है कि जब उसको कोई फैसला कुन बात करना होती है तो वो मिलिट्री लीडरशिप के साथ जो है वो करती हैं, क्योंकि उनका एक बंदे के साथ गुफ्तगू करके अपना मकसद हासिल हो जाता है। चीन को बहुत कंसर्न्स हैं अपनी सिक्योरिटी के रेफरेंस में। चाइना के जो ऑफिशियल्स वहाँ पे इंजीनियर स्पेशली मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे के दौरान, टाइम टू टाइम उनकी कैजुअलिटीज़ या उनके ऊपर अटैक्स जो हैं वो रिपोर्ट होते रहते हैं। तो चीन को ये कंसर्न है। और सेकेंडली जो पाकिस्तान का एक बज़ाहिर बहुत ज़्यादा झुकाव वाशिंगटन की तरफ हुआ है, तो चीन को इस पे भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और लेकिन पाकिस्तान के एंड पे, इस्लामाबाद के एंड पे ये अच्छी बात है कि अगर वो मुख्तलिफ डेलीगेशन मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जा रही हैं और उनसे बात कर रहे हैं और उनको इंगेज कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट के अंदर उनको मोल्ड करते हैं या कन्विंस करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि फील्ड मार्शल साहब फिर वाशिंगटन आए या बीजिंग जाएं। और अभी भी अगर वो बीजिंग के विजिट के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, तो मेरा अगेन ये दूर की कौड़ी लाने वाली बात हो सकती है। अगेन तजिए में कोई क्लेम नहीं है हमारा, वो गलत भी हो सकता है। तो एक बात ये जरूर जहन में आती है कि क्या इस्लामाबाद अपनी कैपेसिटी के मुताबिक दो बड़े मुल्कों के दरमियान, खास तौर पे इकोनॉमी के ऊपर, रीजनल इंटरेस्ट के ऊपर जो टेंशन है उनके दरमियान, खिंचाव है, उसको वो कम करने में कोई रोल प्ले कर सकता है या कर रहा है? तो ये बात जरूर ज़हन में आती है। अमेरिका जैसी ताकत चीन के साथ कोई डायरेक्ट उलझाव नहीं चाहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही टैरिफ्स हैं जो वो अप्लाई कर रहे हैं। तो
لیکن ان ٹیرف سے جو کہ امریکہ کے لوگ بھی ہرٹ ہو رہے ہیں، اس ریجن کے اندر بھی لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں. مزید جو تھریٹس ہیں کہ اگر آپ اس ریجن میں آپ روس کے ساتھ انگیج کریں گے یا ایران کے ساتھ کریں گے تو مسائل ہیں. یہ بھی بالکل پاسبل ہے کہ وایا چائنا پاکستان جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی لیول پہ کوئی میڈیشن کی بات کر رہا ہو. سو یہ بہت ساری باتیں میں اس پہ ایگری بھی کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ریاست کو لوگ کنزیوم نہیں کر سکتے، اس سے دور رکھنی ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ خاص طور پہ بزنس ڈیلز ہیں تو ان کو چھپا کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس سے ایک مس ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. تو یہ اس کی آپ کے سوال کی جواب تو یہ ہے کہ دونوں کیپٹلز میں اگر ڈیلیگیشنز پاکستان کے جا رہی ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس کو اچھا ہی سمجھنا چاہیے. اور جو بات آپ نے اس سے پہلے کی تھی پروٹیسٹ کی ہے وہ تو مجھے کمیونٹی کی طرف سے، کیونکہ ابھی تو یہ کل خبر ایمرج ہوئی ہے، آف کورس اس کو پلان کرنے میں وقت لگتا ہے. اور لوگوں کو یہ بھی میں بتا دوں کہ کمیونٹی کے دل جو ہیں وہ بھلے عمران خان کے اور تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، لیکن میں نے پچھلا پروٹیسٹ کور کیا ہے اور وہاں پہ لوگ میں نے دیکھا کہ جاتے ہوئے خوف زدہ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فیس جو ہیں ان کو نادرا کے ذریعے ان کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، ان کے آئیڈینٹی کو، اور ان کی جو فیملیز ہیں، بعض کے ڈائریکٹ بیوی بچے وہاں پہ موجود ہیں، بعض کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہیں، بعض کے بہن بھائی ہیں. اور ایسی رپورٹس پچھلے کچھ عرصے میں ملی ہیں کہ ان لوگوں کو اس کا بیک لیش جو ہے وہ فیس کرنا پڑا ہے، تھریٹس فیس کرنا پڑی ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے کوئی اچھا یا کوئی طاقت کا میسج نہیں جاتا ہے، یہ سپریشن ہے. اور ریاست کو اس بارے میں بھی ظاہر ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے. انگیج کرنا چاہیے اور لوگوں کے جو کہنا چاہیے کہ ہارٹس اینڈ مائنڈز ہیں ان کو جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یس آبویسلی اگر ہو تو میرا گمان یہی ہے کہ پھر ایک لیول پہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان کیا جائے گا. اب آپ نے اس کی امپلیکیشن کا پوچھا یا اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے. جی سو امریکہ بہرحال ایک جمہوری ریاست ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ اگر 300-400 بندہ اکٹھا ہو گیا تو وہ پاکستان سے متعلق اپنی پالیسی ٹوٹلی چینج کر دیں گے. لیکن یس اگر بڑے نمبر میں لوگ آتے ہیں تو یہ تھوڑی سی وہ ہیٹ ضرور فیل کرتے ہیں، پھر وہ کسی لیول پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہیومن رائٹس اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس کا آپ خیال رکھیں. تو پھر وہ جس پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ ہولا رکھیں، تو وہ ہاتھ ہولا رکھنا پڑ جاتا ہے. تو جب یہاں پہ مکمل انڈورسمنٹ ہو تو پھر بڑے بڑے پاپولر جو لیڈر ہیں ہم دیکھ چکے ہیں. ایک ملٹری پاکستان کے ایک فوجی سربراہ کی قیادت میں جب ملک تھا تو بڑے بڑے پاپولر لیڈر زندگی سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے، بعض کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. جب مکمل انڈورسمنٹ ہوتی ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. تو جو یہ پروٹیسٹ ہیں یہ کم از کم ایک کہنا چاہیے کہ پریشر رکھتی ہیں، ایک چیک رکھتی ہیں پالیسی سازوں پہ. اور ڈائریکٹ چونکہ پاکستانی کمیونٹی، میں نے پہلے بھی کہا کہ شاید ان 20 سالوں میں ہم نے اتنا متحرک نہیں دیکھا کہ کانسٹیچوئنسیز کے لیول کے اوپر لوگوں نے انگیج کیا اپنے کانگریس مین کے ساتھ. حالانکہ ان کا کوئی ووٹ بہت بڑا امپیکٹ تو نہیں ڈالتا ہوگا کانسٹیچوئنسی کے اندر. پوری امریکی پاپولیشن میں مسلم ووٹ 1% ہے تو پاکستانی تو بہت ہی کم ہے. تو لیکن اس کے باوجود بہرحال چونکہ وہ جمہور کی آواز سنتے ہیں، لوگوں کی آواز سنتے ہیں اور وہ پھر اگلے پلیٹ فارم تک پہنچاتے ہیں. یہ ضرور فائدہ ہوتا ہے کہ پھر وہ گفتگو کا حصہ رہتی ہے. میرا جنرلی بھی یہ بلیو ہوتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کے آپریشن والے سائیکل کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں، یعنی آپ نے ایک اپلیکیشن دے دی، ایون جاب کے لیے دے دی، تو کوئی نہ کوئی تو آپ کو رسپونڈ کرے گا نا کہ جی آپ کوالیفائی نہیں کرتے یا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر تو آپ کسی کے نالج میں بھی نہیں ہے. تو سسٹم ابھی امریکہ کا رسپونڈ کرتا ہے. جمہوریت کے حوالے سے یہاں پہ بھی بہت زیادہ کنسرن اب پیدا ہو رہے ہیں جمہوریت کے مستقبل کے ریفرنس پہ. لیکن سٹل یہ بلیو ہے کہ ون آف دا اولڈسٹ ڈیموکریسی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو لوگوں کی بات اس کو سننا پڑے گی. کچھ نہ کچھ تو سننا پڑے گی، لیکن ایز سچ ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے یہ کمپلین بارہا سامنے آتی ہے کہ کچھ رزلٹ نظر نہیں آتا، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی یورپین کنٹری ہو. اس کی جانب سے پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کے کرائسس سامنے آئے پچھلے دنوں، اس میں بھی کوئی ہمیں رزلٹ سامنے نہیں آتا. جبکہ پاکستانی حکومت کی بات کی جائے تو جو اوورسیز پاکستانی ہے لاکھوں ڈالرز پاکستان بھجواتے ہیں، پاکستانی حکومت اس سے مستفید ہوتی ہے، لیکن ان کی آواز نہیں سنی جاتی. تو اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا. دیکھیں میں میری رائے اگین اس پہ تھوڑی مختلف ہوگی. جو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی فرق نظر نہیں آتا، تو میں نام لیے بغیر اگر کہوں تو ظاہر سننے والے بھی سمجھ جائیں گے، آپ بھی جی سمجھ جائیں گے. اس وقت پاکستان کے پولیٹیکل کرائسس کے اندر جو شخص، جو انڈیویجول زیادہ تر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، اگر وہ ابھی تک موجود ہے
تو شاید آپ کے اسی آواز اٹھانے کا نتیجہ ہو سکتا ہے. اگر یہ آواز نہ ہوتی تو شاید اس کا رزلٹ پھر اور کچھ ہو چکا ہوتا. تو یہ میرا اس میں سمپل جواب ہے. تو رزلٹ ہوتا ہے، کبھی وہ نظر نہیں آتا، ٹینجبل نہیں ہوتا، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، لیکن اگر آپ اس کو ذرا ڈیپر لینس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ نہیں، اس کا کوئی امپیکٹ ہے. کہ اگر چیزیں ابھی لنگر آن کر رہی ہیں کہ وہ بالکل اس T20 کرکٹ کی طرح کبھی ایک طرف میچ جا رہا ہے کبھی دوسری طرف میچ جا رہا ہے، تو وہ اسی یہی اسی آوازیں ہیں بات کو جو اسد میٹر حسن صاحب کرتی یہ ہیں. بتائیے گا، کیا اسی آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک بہتر قیادت کی ضرورت ہے، ایک بہتر منظم طریقے سے اپنے احتجاج کو لیزر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جس سے شاید رزلٹ مزید بہتر ہو جائے؟ آپ بتا رہے ہیں رزلٹ آ رہے ہیں، تو کچھ مزید رزلٹ سامنے آنا شروع ہو جائے؟ اس میں دو باتیں ہیں نا. ایک، اگر ہم کہیں کہ اگر ہم پی ٹی آئی فوکسڈ ہیں تو وہاں تو یہ بات ہو سکتی ہے آپ کے. لیکن میں تو اوورسیز پاکستانی کی جب ہم بات کریں گے تو وہ ہم کسی مضبوط پلیٹ فارم کی بات کرتے ہیں. اس میں پھر پارٹیزن اینگل ہونا نہیں چاہیے، ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے جی کمیونٹی کا. وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پراپر ڈیموکریسی اور رسپیکٹ آپ کے ووٹ کو عزت دو. تو بس ایک ہونا چاہیے. وہ بھلے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، وہاں پہ عمران خان کی ہو، عمران خان کے دور میں بھی اگر جرنلسٹ ہوں یا باقی کمیونٹی کے کچھ لوگ پرسیکیوٹ ہوئے ہیں تو وہ بھی بہت غلط ہے. لیکن یہاں اس وقت جو انتہائیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ انتہا نہیں ہونی چاہیے. تو تمام کمیونٹی کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ جی رائٹس، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، ڈیموکریٹک رائٹس، رائٹ ٹو ایکسپریس، یہ اور رائٹ آف پریس، یہ اس ایجنڈے کے اوپر آپ آواز اٹھائیں گے تو وہ ظاہر ہے سنی جائے گی. ٹھیک ہے، اسد حسن صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا.
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजिया कार, सीनियर सहाफ़ी असद हसन साहब। उनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। असद हसन साहब, ये फरमाइएगा कि ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज है वो कितना पुरअसर होता है, कितना इम्पैक्टफुल होता है। तो ये फरमाइएगा कि हमने इस एहतजाज जो ये मुसलसल एहतजाज हो रहा है इसके बावजूद इसका जो इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनल मीडिया पे नजर नहीं आता। इसी नुक्ते को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हम जी आपको सुन वालेकुम सकते हैं, सलाम आप अपना कैसे हैं क्वेश्चन कीजिएगा और कोई कमेंट है तो वो भी कीजिएगा। जी मेरे मेरे दो सवाल हैं। ये आपकी गुफ्तगू तो बहुत अच्छी चल रही है, मगर सवाल मेरा ये है कि जो हालिया दौरा जात इस वक्त अमेरिका में हुए हैं और उन मुआहदों को और बयानात को देखकर क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं या सिर्फ ये भी एक गेम है? क्योंकि काफी उनकी जो है वो फेवरेटिज्म नजर आ रहा है मुझे, और आई डोंट नो कि रीजन क्या है। पहला तो सवाल ये है मेरा। और दूसरा सवाल ये है कि अमेरिका की जो पॉलिसी में असल तब्दीली कब और कैसे और क्यों आ रही है? व्हाट्स गोइंग ऑन? बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। असद हसन साहब, दो सवालात। अमेरिका क्यों फेवरेट करार दे रहा है, पाकिस्तान को फेवरेटिज्म क्यों नजर आ रहा है, और दूसरा ये अमेरिका की जो पॉलिसी है इसमें ये शिफ्ट क्यों आया है फ्रॉम इंडिया टूवर्ड्स पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया हमारे कॉलर का। कमोबेश इस सवाल को हम रिस्पॉन्ड तो कर चुके हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन फिर जो है वो जी रिकैप कर देता हूँ। ये जो शिफ्ट आया है उसका मकसद जो है वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को अलाइन करना है उस रीजन के अंदर अपने साथ, अपने इंटरेस्ट को परसू करना है और इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ाना है। एक तो ये नजर है वो अब्राहम अकार्ड सदर ब्रेन जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ब्रेन चाइल्ड है, और पाकिस्तान और इसराइल इत्तेफाक से दोनों मुल्क उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर चुके हैं, उनका नाम ले चुके हैं। तो ऑफ कोर्स फिर पाकिस्तान किसको अच्छा नहीं लगता उनकी तारीफें हों और वो समझे कि वो दुनिया में अमन कायम करने में उनका बड़ा किरदार हो सकता है, तो इसलिए वो गुड बॉयज हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के लिए। तीसरी बात ये कि ये जो पॉलिसी चेंज या पॉलिसी शिफ्ट, मेरे नज़दीक ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। टाइम टू टाइम अमेरिका की जो अपनी नीड्स हैं उनको कौन बेस्ट सर्व करता है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान अमेरिका और पाकिस्तान की बात नहीं है, अमेरिका और दीगर तमाम मुल्कों की बात है। मैं आपको थोड़ा सा अगर माजी में लेके जाऊं, अगर 1990s में इराक वॉर शुरू होती है तो तुर्की से कहा गया कि हमारा साथ दो। तुर्की ने ये नहीं कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। तुर्की ने ये कहा कि ओके हम छोटे से जमहूरी मुल्क हैं, हम यहाँ पे अपनी कांग्रेस के पास जाएंगे, अगर अपनी जो भी उनकी नेशनल असम्बली है या उसका जो भी आप नाम दें, तो अगर मुकन्ना ये ने ये फैसला दे दिया तो हम आपके साथ हैं। तो जो कि एक शेर था जो बिखरा हुआ था 9/11, तो खैर बाद में हुआ, लेकिन उस इराक की सिचुएशन पे इसी तरह जब 9/11 हो गया तो 9/11 के बाद जब अफगानिस्तान को इन्वेड करना था तो उस तरह फिर इंडिया से ही मुतालबा किया गया कि हमें अपनी बेसिस भी दें और हमें अपनी मिलिट्री सपोर्ट भी दें। तो इंडिया ने भी यही कहा कि जी आप तो हमारे बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं, आपके लिए दिल जान कुर्बान, लेकिन ये है कि हम छोटी सी सर जमहूरियत हैं आपकी तरह की, तो इसलिए हमारी कांग्रेस जो है ना सर वो फैसला करेगी। तो उन्होंने भी कांग्रेस दिखा दी। अब पाकिस्तान का केस हमेशा डिफरेंट रहा है, और अब भी यहाँ पे उन्होंने एक फोन किया पाकिस्तान में रात 2:30 बजे, 16 अपनी डिमांड्स दी, और 16 की 16 उस वक्त के रहनुमा जनरल सदर परवेज मुशर्रफ उन्होंने कबूल कर ली। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ उनको डील करना ज्यादा आसान रहता है। अब जनरल और फील्ड मार्शल साहब आए, किसी को पता ही नहीं है मैंडेट क्या था, एजेंडा क्या था, भेजा किसने, मिले क्यों, क्या बातें हुई 2 घंटे के अंदर, हमें तो आज तक नहीं पता चला है। तो इसलिए पाकिस्तान में चूंकि वन मैन शो है, भले सामने जमहूरी कुव्वतें हूं या ना हूं, बासकत वैसे भी 80 साल में, 77 साल में, 35 साल या 37 साल वो डायरेक्ट रहे हैं, 35-36 साल पर्दे के पीछे होते हैं। सो एक इदारे को या एक शख्स को डील करना उनके लिए ज्यादा आसान होता है, और शख्स अगर पावर उसके पास मौजूद हो तो वो पावर ऑफ कोर्स, अगर वो पॉलिटिकल पावर भी है, वो बाकी इंस्टीट्यूशनल
جو ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہوں تو وہ لیجیٹمیٹ تو نہیں ہے نا. لیجیٹمیٹ تو صرف یہ ہے کہ آپ نے ملٹری کے ڈیسیجن لینے ادھر ہم نے جانا ہے یا نہیں. پولیٹیکل لیڈر ڈیسیجن کرے گی, آپ نے مشورہ دینا ہے جیسے باقی ملکوں کی فوج کرتی ہے. تو وہ چونکہ ملک ان کے پاس ہے تو ایک شخص سے ڈیل کرنا آسان ہے, وہ دنیا کو بتائیں یا نہ بتائیں. تو یہ اس لیے وہ محبت اس اسد لیے بھی حسن زیادہ صاحب، ہو کچھ جاتی ہے لوگ کہ یہ ایک بھی شخص سے رائے ڈیل رکھتے کرنا ہیں کہ آسان ہے. آپ نے کہا ہے کہ ایک شخص سے ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ اوور آل اگر ہم دیکھیں گزشتہ کچھ سالوں میں تو پاکستان کی معیشت کچھ بہتری کی جانب گامزن ہے. پھر ساتھ ساتھ انڈیا کو بڑا سالڈ جواب دیتا ہے پاکستان. 5 طیارے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بغیر کوئی نام لیے ہوئے بتایا کہ 5 طیارے گرے ہیں جنگ میں، جو کہ ممکنہ طور پہ انڈیا کے رافیل طیاروں کا ذکر ہے. پھر ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور یہ ساری بڑی پازیٹیو خبریں ہیں پاکستان کے حق میں. تو اس کے پیچھے کوئی بھی ہو، اوور آل تو ایز اے نیشن پاکستان کے لیے بہتری ہو رہی ہے. دیکھیں یس, اگر آپ نے 2 اور 2 4 میں اس کی بہتری اور خرابی کا نتیجہ لینا ہے تو یس. باقی رہے گی معیشت, تو معیشت مجھے تو ایسے کوئی انڈیکیٹر نظر نہیں آیا. میں تو جو پاکستان کے اندر اکانومسٹ کو دیکھتا ہوں, آپ خود سوچ لینا معیشت کیسے بہتر ہوتی ہے. کیا لون لینے سے بہتر ہو جاتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. آپ 10 بلین نہیں 30 بلین یا جتنے بلین آپ نے 100 بلین پہلے لے رکھا ہے یا 150 بلین آپ اتنا اور لے لیں تو معیشت تو اس سے بہتر نہیں ہو جاتی ہے. معیشت ہوتی ہے, آپ کو بتانا پڑے گا کہ کتنی انٹرنیشنل ایجنسیز, فرمز, بزنس کارپوریٹس وہ پاکستان کے اندر گئی ہیں اور کتنی نکلی ہیں اس عرصے میں. نکلنے کا مطلب ہے ان امپلائمنٹ, جاب لیس ہو گئے ہیں لوگ. باقی رہے گی جی اوورسیز پاکستانی پیسے بھیج رہے ہیں, تو میرے جیسا مزدور بھی جو 500-600 بھیجتا تھا, اگر مہنگائی کا طوفان اتنا آ گیا اور وہ ریشو 1500 تک چلا گیا ہے میرا بھیجنے کا, ایک عام مزدور کی بات کر رہا ہوں, تو پھر آف کورس آپ کے فارن جو ریزروائرز ہیں, جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ 3 گنا ہو گئی ہیں. اگر اس سے معیشت مضبوط ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی ہو رہی ہوگی. باقی تو خیر اس کے آثار نہیں ہے. ہاں اسٹرگل یہ ضرور اس ریفرنس میں ہو رہی ہے, لیکن اس کے اندر ایک پولیٹیکل موٹیوز بھی ہیں کہ امریکہ سے کہا جائے کہ بھلے آئل ایکسپلوریشن ہے یا بھلے معدنیات ہیں کہ بڑی شاندار ہیں جی ہمارے پاس, جس سے آپ نینو ٹیکنالوجی میں ایڈوانس کر سکتے ہیں. جو آپ یوکرین سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے. تو اگر امریکہ اس بات میں آ گیا, جو کہ اپیرنٹلی کچھ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کہتے ہیں کہ اتنے وسیع ذخائر بھی نہیں ہیں اور اس کوالٹی کے بھی نہیں ہیں جو امریکہ چاہتا ہے, لیکن اگر امریکہ اور سر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی انتظامیہ اس نیریٹو کو بائی کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8-10 سال کی ایکسٹینشن ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس ایکسٹینشن ہے تو موجودہ رجیم کے پاس بھی ایکسٹینشن ہے. کرتے جائیں, کس نے پوچھنا ہے ووٹ کس کو دیا, عوام کس کو پسند کرتے ہیں, کہاں نہیں کرتے ہیں. پھر تو بڑا شاندار ہے پاکستان کے لیے, بڑا زبردست ہے جی. اچھا اسد حسن صاحب، بات ہو گئی ہم نے جس طرح پاکستان کے گزشتہ دنوں حالات رہے. آگے کی بات کرتے ہیں. سپٹمبر آنے والا ہے, یونائٹڈ نیشن کا سیشن, وزیر اعظم پاکستان, وزیر خارجہ امریکی دورے پہ ہوں گے, اہم ملاقاتیں ہوں گی. کیا سمجھتے ہیں آگے حالات کس جانب گامزن ہوں گے؟ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں میں جب ظاہر سپٹمبر میں زیادہ دور نہیں ہے, لیکن جو کنٹمپریری ایشوز ہوتے ہیں وہی اس پلیٹ فارم کا حصہ بنتے ہیں. اس وقت ابھی ہمارے پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ بھی پرسوں یہاں پہ UN سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں تھے, جو پیلسٹینین ایشو کے اوپر انگیج کیا گیا ہے, انوالو کیا گیا ہے. سو اگلے اجلاس میں بھی فلسطین ٹاپ ایجنڈا ہوگا اور پاکستان اپنی 2 سینٹس اس میں شامل کرے گا کہ اس کا موقف کیا ہے. اور دوسرا ریجنل اسٹیبلٹی جی کے حوالے سے پاکستان دنیا کو یہ باور کرائے گا اگین اپنی ملٹری پاور جینونلی, کہ پاکستان کی فوج کتنی پروفیشنل ہے, کتنا شاندار اس نے کام کیا ہے, اور انڈیا اور ہم دونوں نیوکلیر پاورز ہیں, ہمارے درمیان پیس ہونا چاہیے, اور پیس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے, اس کو فلیش پوائنٹ سمجھا جائے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر از نو مور این ایشو. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ سے یہ کہا جا رہا ہو اندر خانے کہ کسی طرح انڈیا کو صرف ٹیبل پہ لے کے آ جائیں, یہی ہماری بڑی جی سکسیس ہوگی. وہ مسئلہ اس طرح حل ہو یا نہ ہو, لیکن جب اگر آپ ہمیں ایسٹرن بارڈر پہ آپ ہمیں انڈیا کو انگیج کرا دیں گے تو ہم اپنی آڈینس کو یہ بتا سکتے ہیں, اپنے لوگوں کو, کہ دیکھیں ہم نے اتنی بڑی طاقت کو جس نے زبردستی کشمیر لے لیا تھا 375 ریووک کر کے, ہم اس کو واپس میز کے اوپر لے کے آ گئے ہیں امریکہ کے تعاون سے, اور امریکہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ذرا مڈل ایسٹ میں ان کے ساتھ تعاون کریں. تو وہ ایک ریزن اور جواز ہو سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اس کے پیچھے ایکسٹینشن آف پاور ہے اور انگیجمنٹ ہے. یہی اس کا مقصد ہو سکتا ہے. اور انہیں 2-3 ایشوز کے اوپر اس سیشن کے اندر بھی پاکستان کے پرائم منسٹر جب وہ آئیں گے تو ان کا ایمفسس اسی چیز پہ ہوگا اپیرنٹلی.
अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि एक बहुत बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि हालिया हालात के तनाजुर में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के हक में या पाकिस्तान की जानिब थोड़ा सा इंक्लिनेशन है उनका, ट्वीट करते हैं, तो भारत का मीडिया अगर आप फॉलो करें और भारत के न्यूज़पेपर्स देखें तो भारत इसको एक बहुत बड़ा धचका समझ रहा है और बड़े मुखालिफ बयानात दे रहा है अमरीकी सदर के। तो आप क्या समझते हैं इंडिया की स्ट्रेटजी क्या होगी अब आने वाले दिनों में, क्योंकि वो देख रहा है कि पाकिस्तान और यूएस आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। तो आप क्या समझते हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी? ये यकीन करें, ये बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया डिप्लोमेटिकली अच्छा खेलता है जी। पूरी दुनिया के साथ जैसे वो इंगेज करता है। अब वो ऐसी कंडीशन में है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसी एक अनप्रिडिक्टेबल उसके सामने पर्सनालिटी है, वो उस तरह के जी। दबंग बयान भी नहीं दे सकता। और क्योंकि अमेरिका का सदर ये कह रहा है कि ये करें, वो हो सकता है कि उसको डिफ्यूज करें, उसको ना माने, लेकिन वो एलानिया नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं। ये उनके सामने बहुत बड़ा इशू है। फिर ये जो मिलिट्री फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान ने इतना शानदार परफॉर्म किया है, तो इंटरनल प्रेशर्स उसके ऊपर बहुत हैं। कांग्रेस बहुत उसको दबाव में लिए हुए है हुकूमत को। तो मीडिया की तो खैर, मैं इंडियन मीडिया की बात इसलिए नहीं करता कि वो इस काबिल भी नहीं है कि उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, जी, जितनी बिल्कुल दुरुस्त। इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग वहां पे करते हैं। तो वो तो उनको दूसरी चाबी दे देंगे तो उस तरह बोलना शुरू कर देंगे, ऐसे दे देंगे। जी। तो थोड़ी सी तो अपने प्रोफेशनल की भी इंटेग्रिटी होती है। हम आप एक पाकिस्तानी चैनल के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, हमने किसी के लिए बुरा भला नहीं कहा है, लेकिन दुरुस्त। हमने अपना माफी जमीर भी बयान किया है। तो ये थोड़ी हिम्मत इंडियन जर्नलिस्ट को और इंडियन चैनल्स को भी होनी चाहिए। तो इसलिए वो कोई इतनी बड़ी एंटिटी नहीं है कि उनको इस काबिल भी समझा जाए कि उनके ऊपर गुफ्तगू की जाए। अच्छा, असद हसन साहब, ये भी फरमाइएगा कि बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं, चूंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों के जहन में ये कंसर्न होता है कि अमेरिका को जब भी पाकिस्तान की अफगानिस्तान में जरूरत होती है या खित्ते में जरूरत होती है तो वो उसके साथ ताल्लुकात बेहतर इस्तेमाल कर लेता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो ताल्लुकात हैं वो उसी का कोई शाखसाना है या फिर ये लॉन्ग टर्म भी साबित हो सकते हैं? कमोबेश पिछले 2 डेकेड्स में 9/11 के बाद वो अफगान सेंट्रिक रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल का देखें तो अफगानिस्तान उस तरह अमेरिका की प्रायोरिटी नहीं रहा, इवन विड्रॉल से पहले भी। तो अफगानिस्तान उस तरह उनकी प्रायोरिटी नहीं रहा। तालिबान बजाते खुद बैकडोर चैनल से जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो अमेरिका का मकसद है, कमोबेश 70-80% तालिबान उसके साथ अलाइंड है। अमेरिका का तालिबान से उसमें कतर के अंदर, दोहा के अंदर जब ये ट्रांजिशन हो रही थी, उस वक्त भी यही मुतालबा था कि आपने यहाँ पे अलकायदा और दाइश को नहीं आने देना है, आपने यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स को ठिकाने नहीं बनाने देने हैं। तो अब सिवाय, अब बाकी दुनिया को तो आपको देखा है कोई कंप्लेंट नहीं है सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि जो टीटीपी के हाइड आउट्स हैं वो बताया जाता है कि अफगानिस्तान के अंदर हैं, ज्यादा हैं। उसी के ऊपर बैक एंड फोर्थ दोनों मुल्कों के दरमियान बयानात, सख्त बयानात का तबादला भी रहता है। फिर फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरीज हों या एम्बेसडर्स हों, उसके लेवल पे तबादला जो होता है, विजिट्स भी होते हैं, बात की जाती है। और अभी पाकिस्तान को खासतौर पे उस वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इन रिसेंट पास्ट जितने चैलेंजेस का सामना हुआ है, वो उनके ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान से मिलाए जाते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का यही दावा है। दूसरी तरफ काबुल जो है उसका मौक़िफ़ डिफरेंट है, लेकिन ये भी तय है कि काबुल जो है उसको चूंकि बहुत फैसिलिटेट किया है टीटीपी ने, 20 साल जो उनकी मुज़ाहमत के थे अमेरिका के खिलाफ, तो इसलिए वो भी एक कदम आगे 2 कदम पीछे की पॉलिसी पे गामजन है। कभी वो टीटीपी को दबाव में रखते हैं और कहते हैं खामोश हो जाए, और कभी उनको ज़ाहिर छूट मिल जाती है, फिर वो जैसे ऑपरेट करना चाहें वैसे वो कर पाते हैं। तो अफगानिस्तान सेंट्रिक रिलेशनशिप रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान के। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अपने तौर पे यही चाहता है कि ये अफगान सेंट्रिक ना रहे, ये उससे आगे निकले और जी। बायलिटरल हो, ट्रेड मिले, मंडियों तक रसाई मिले। ये अलग सवाल है जो मैं खुद भी पूछता हूँ बाकी मेहमानों से। तो मेरे पास बजाते खुद जवाब नहीं है कि अगर मंडियों तक आपको रसाई मिल भी जाती है तो आप क्या देंगे। हम तो चीनी तक बाहर से पहले अपनी एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। पावर क्राइसिस है हमारे पास, तो जो कोविड के दिनों में ऑर्डर्स गए हुए थे हम उनको पूरा नहीं करने की पोजीशन में हैं। डोनाल्ड सो ट्रंप हम साहब कहते करेंगे। हैं कि वो ऑयल के तेल के जखायर ढूंढेंगे पाकिस्तान में।
نہیں، ڈھونڈنے کی بات انہوں نے نہیں کی. دیکھیں بڑی مبہم تھا. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم پاکستان کے آئل ریزروائرز کو بڑھائیں گے، ڈیولپ کریں گے، وسیع جی کریں گے. اب اس کا دیکھیں امریکہ تو نہیں ڈھونڈتا نا، وہ تو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ لگتے ہیں. وہ دونوں ملکوں کے درمیان اگریمنٹ ہوتے ہیں، ایک پورا پروسیس ہے. اگر پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کے کسی کوسٹل ایریا کے اندر، پاکستان کا یہ بلیو ہے کہ اس کے کچھ کوسٹل ایریاز میں آئل کے ریزروائرز ہو سکتے ہیں. یہ پچھلی 3-4 حکومتوں میں مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں یہ بڑے ہائی کلیمز آئے ہیں اور بڑے خوبصورت خواب دیکھے ہیں ہم سب نے کہ اتنا تیل ہے کہ اتنا سعودی عرب کے پاس نہیں، امریکہ سے زیادہ ہے، اگلے 200 سال کے لیے کافی ہے، تانبا بھی اتنا ہے، سونا بھی اتنا ہے. تو آج تک وہ مٹیریلائز تو نہیں ہو سکا. لیکن دیکھیں آئل ایکسپلوریشن کا پورا ایک پروسیس ہے. آپ کسی بھی کمپنی سے کانٹریکٹ کریں گے، اس میں امریکہ نہ بھی چاہے، آپ جی آج جی تھوڑا دے دے، وہ بیسک جا کے اسیسمنٹ کر لیں گے. 25-30-50 ملین سے ان کی بیسک اسیسمنٹ ہو جائے گی. وہ دیکھ لیں گے، اگر ہیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں گے، اتنے ہمارا شیئر ہے، یہ ہم آپ کو ریفائن کر کے دیں گے. اس میں تو امریکہ کی ضرورت نہیں. امریکہ کی یس گورنمنٹ کی سطح پہ صرف ایک پش ہوتی ہے اپنے انویسٹرز کو، اپنی کمپنیز کو، کیونکہ آپ کو سیکیورٹی بھی ملے گی اور آپ کے جو فائنینشیل انٹرسٹ ہیں اس کو بھی ہم چاہیں گے کیونکہ ساورن گارنٹیز پاکستان سے لے کے دیں گے. لیکن جی پھر امریکہ اس بالکل کو درست. گارڈ تو نہیں کرتا ہے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسد حسن صاحب اپنے وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ نے یہ پروگرام دیکھا، بہت شکریہ آپ کا. اگلے پروگرام میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.